نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں تقریباً تیسرا درس ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ آمنہ ہے، جو کہ بنو زہرہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ قبیلہ شرافت، اعلیٰ نسب میں سب قبیلوں سے ممتاز ہے۔ حضرت آمنہ وہاں کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے تو حضرت آمنہ آپ کو اور ام ایمن کو لے کر اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ میں اپنے یا پھر اپنے شوہر کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں گئیں۔ 1 مہینے تک وہاں آپ نے دار النابغہ میں قیام کیا۔ واپسی پر مقام ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں حضرت آمنہ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تو آپ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور اس قدر زار و قطار رونے لگے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی یہ برداشت نہ کر سکے اور وہ بھی رونے لگ گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری والدہ محترمہ کی قبر ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے درخواست کی تھی، اللہ رب العالمین نے میری درخواست کو قبول فرما لیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے بدر سے کچھ دائیں طرف پہلے ایک راستہ آتا ہے۔ یہ راستہ عام راستے سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں جا کر ایک چھوٹا سا شہر ابوا ہے۔ شہر سے تھوڑا سا پہلے ایک پہاڑی آتی ہے، اس پہاڑی پر سیدہ آمنہ کی قبر ہے۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ان کی وفات کے بعد 2 سال تک آپ دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے پاس ایک بستر بچھایا جاتا تھا، تخت نما، اور اس بستر کے اوپر، اس نشست کے اوپر کوئی بھی بیٹھنے کی جرأت اور ہمت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نشست کے اوپر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب لوگ دیکھتے تو آپ علیہ السلام کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے اور اٹھنے کے لیے کہتے۔ آپ کے دادا جب یہ دیکھتے تو فرماتے کہ میرے پوتے کو چھوڑ دو، میرے پوتے کی شان نرالی ہوگی، لیکن دادا جان کا ساتھ بھی زیادہ دیر تک نہ رہا۔ صحیح قول کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انتقال سے پہلے انہوں نے
حضرت ابو طالب کو بلا کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ کے دادا کا نام، اصل نام جو ہے وہ عامر ہے، ان کی کنیت ابو الحارث ہے۔ پیدائش کے وقت ان کے سر کے چند بال سفید تھے، اس لیے ان کو شیبہ کہا جانے لگا۔ بعض مورخین کے بقول ان کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے۔ چونکہ ان کی پرورش ان کے چچا مطلب نے کی تھی، اس لیے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت عامر کو عبد المطلب، مطلب کا غلام کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب ستودہ صفات کے حامل تھے، چنانچہ حضرت عبد المطلب لوگوں کو ظلم کرنے، شراب پینے، زنا کرنے، بیت اللہ کا ننگا طواف کرنے سے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے اور وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے نکاح کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تاکید کیا کرتے تھے اور منت پوری کرنے کی بھی تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی 6 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 صفیہ بنت جندب، نمبر 2 فاطمہ بنت عمرو، نمبر 3 لبنہ بنت حاجر، نمبر 4 حالہ بنت وہیب، نمبر 5 نطیلہ بنت جناب اور نمبر 6 ممنعہ بنت عمرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ اور دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کرنے لگے۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف ہے اور کنیت ابو طالب ہے۔ جناب ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اپنی اولاد کی طرح آپ کو عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو آپ کے چچا جناب ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا غمگین دیکھا تو اپنے ساتھ شام کے سفر پر لے گئے۔ جب ابو طالب کا یہ قافلہ شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچا، جہاں ایک راہب رہتا تھا، لوگ اس کو بحیرہ کے نام سے جانتے تھے جبکہ اس کا اصل نام سرجس تھا۔ تو وہ راہب اپنی عبادت گاہ سے نکل کر قافلے والوں کے پاس آیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی اپنی عبادت گاہ سے نہیں نکلا تھا اور نہ ہی وہ آنے جانے والوں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ اس قافلے والوں کے پاس آیا اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ رسول ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جس وقت اس بچے کا یہاں سے گزر ہوا تو درخت اور پتھر اس کو سجدہ کر رہے تھے، اور یہ درخت اور پتھر صرف نبی کو ہی سجدہ کیا کرتے ہیں، اس لیے میں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو آپ کی مہر نبوت سے بھی پہچان لیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تم آ رہے تھے تو بادل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور جب یہ ایک درخت کے پاس بیٹھے تو اس کی ٹہنیاں ان کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ پھر اس راہب نے قافلے والوں کی دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں کی۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے اس بھتیجے کو یہودیوں سے بچائیے، وہ اس کو قتل کر دیں گے، اس بچے کی شان بہت نرالی ہوگی۔ یہ سن کر ابو طالب نے آپ کو وہاں سے واپس ایک آدمی کے ساتھ مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت کی جانب کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا، اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے، اور یہ مہر نبوت ولادت کے وقت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں بڑے ہو رہے تھے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو رہے تھے تو فرشتے بچپن میں ہی جاہلیت کے افعال اور گناہ کے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے، حتیٰ کہ آپ بالغ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی پاکیزہ جوانی کے ایام اس طرح شروع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و مروت کے اعتبار سے قوم میں سب سے افضل تھے، اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھے تھے، میل جول اور قوم کے ساتھ رہن سہن کے اعتبار سے ان میں سب سے زیادہ معزز تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والے تھے، عیب کے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، سب سے سچے اور سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو صادق، سچا اور امین امانت دار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اسی طرح جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت لے کر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے ایام میں تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے اندر شریک رہا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے شریک تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ ہی کسی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی اور آپ علیہ السلام کی امانت داری، سچائی اور پاکیزگی کا چرچا دور دور تک پھیلنے لگا، تو مکہ کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ، یہ خاتون جو ہے حضرت خدیجہ، یہ اپنا مال دوسروں کو تجارت کے لیے فیصد پر دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرا مال تجارت کی غرض سے شام کے لیے لے کر جائیں، میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معاوضہ دوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال اور ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب شام کے شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں آپ علیہ السلام آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہاں نستورہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اب تک تمہارے علاوہ کوئی بھی شخص اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا۔ پھر اس نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی سرخی دیکھی اور میسرہ سے کہنے لگا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عام تجارتی اسفار کے مقابلے میں بہت زیادہ نفع ہوا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ اجرت سے زیادہ معاوضہ دیا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ کی شدت ہو جایا کرتی تھی تو آپ علیہ السلام پر 2 فرشتے سایہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا شام کی طرف دوسرا سفر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب شام سے واپس آئے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر کے حالات و واقعات کے بارے میں بتلایا۔ حضرت خدیجہ نے ان باتوں کا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے تذکرہ کیا۔ یہ ایک نصرانی عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو یقیناً محمد آخری نبی ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ علیہ السلام سے شادی کرنے کی رغبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے نکاح کر لیا، اور حضرت ابو طالب نے ہی آپ علیہ السلام کا نکاح پڑھایا۔
اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ ہم خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بناتے ہیں، اور انہوں نے مشورے سے چند باتیں طے کر لیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور اور بوسیدہ ہو چکی ہیں، اس لیے اس کی جدید تعمیر کی جائے۔ نمبر 2، اس کی تعمیر کے اندر حرام کی کمائی کا 1 پیسہ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف حصوں کو تعمیر کے لیے مختلف قبیلوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ یہ چند باتیں انہوں نے طے کر لیں اور بالآخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ حجر اسود تک دیواروں کی تعمیر ہو گئی۔ اس کے بعد حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کے بارے میں ان لوگوں کے درمیان شدید قسم کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی سعادت اسے حاصل ہو، اس لیے معاملہ قتل و قتال تک پہنچ گیا۔ ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ کل صبح کے وقت بنو شیبہ کے دروازے سے سب سے پہلے جو شخص اس مسجد میں آئے گا اس کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور ہم سب اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے۔ سب لوگوں نے اس کی تجویز کو قبول کیا اور اپنے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، محمد امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ اس اتفاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور اس پر حجر اسود کو رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے والوں کے سردار کو چادر پکڑنے کے لیے اور اس کو اوپر اٹھانے کے لیے حکم دیا، یہاں تک کہ جب لوگوں نے حجر اسود کی جگہ تک چادر کو اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور اس حکیمانہ فیصلے کی وجہ سے ایک بہت بڑی لڑائی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔